اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہم السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نفس کی اقسام ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ ان اقسام سے کیا مراد ہے، ان کی تعریف کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر انسان نفس اور جان شہواتی قوتوں کے تابع اور مسخر ہو جائے اور صرف بدن کی جانب میل ہو تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یعنی انسانی جو نفس ہے اور انسانی جو جان ہے وہ شہواتی قوتوں کے طرف میل ہو اور ان کے مسخر ہو جائے، ان کے تابع ہو جائے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو قابل حس لذات اور دنیاوی خواہشات کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ ایسا نفس ہے، انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، دنیاوی لذات کی خواہشات پیدا کرتا ہے کہ میں دنیا کی طرف جتنا ہو سکے بڑھوں۔ یعنی نفس امارہ ایسی قابل حس لذات اور دنیاوی خواہشات پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان کو دنیاوی خواہشات اور لذات کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ سامعین محترم، انسان کا یہ نفس امارہ انسان کو دین سے ہٹا کر دنیا داری کی طرف متوجہ کرتا ہے، دنیا داری کی طرف دھکیلتا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے۔ اس کے بارے میں امیر المومنین امام المتقین یسب الدین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، تو مجھ علی کو ورغلا نہیں سکتی، علی نے تجھ سے جدائی اختیار کر لی ہے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، جا کسی غیر کو دھوکہ دے۔ اور سامعین محترم، دل کو شر، بد اخلاقی اور برے افعال کی جانب دھکیلتا ہے۔ یہ نفس امارہ ایک تو انسان کو دنیا داری کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کے اندر ایسی حس لذات اور دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں جو دنیا کی طرف قدم بڑھانے پر اسے مجبور کرتی ہیں اور دل کو شر کی طرف بڑھاتا ہے۔ ہر وقت ایسے بندے کا دل ہر وقت شرارت میں لگا رہتا ہے، شریر ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے شرارت میں مبتلا رہتا ہے اور بد اخلاقی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے نفس کا مالک جس کے اندر یہ نفس پایا جاتا ہے وہ بد اخلاقی میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت بد اخلاقی کرتا رہتا ہے اور برے افعال کی طرف یہ نفس انسان کو دھکیل دیتا ہے اور خدا کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، نفس امارہ ایسی بری چیز ہے، انسان کے اندر حس لذات اور دنیاوی خواہشات کو ابھارتا ہے اور ابھارنے کے ساتھ ساتھ انسان کے قدم دنیا کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے، اور جس بندے میں یہ نفس پایا جاتا ہے اس کا دل شرارت میں مبتلا رہتا ہے، بد اخلاقی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور برے افعال کی طرف یہ نفس اس انسان کو دھکیلتا رہتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نفس امارہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اور اگر انسانی نفس کی حکومت قائم ہو جائے اور انسان میں پسندیدہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کے مد مقابل نفس امارہ کی تعریف، نفس امارہ کی صفات آپ لوگ کی خدمت میں بیان کی۔ اس نفس امارہ کے مد مقابل نفس مطمئنہ ہے۔
نفس امارہ میں جو جو خوبیاں تھیں وہ نیگیٹو خوبیاں تھیں، انسان کو دنیا داری کی طرف دھکیلنا، ہر وقت انسان کے دل میں شرارت کا سوجنا، بد اخلاقی اور برے افعال کی طرف انسان کو یہ دھکیلتا ہے، اور سب سے اہم بات خدا کی طرف سے انسان کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نفس مطمئنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان میں پسندیدہ اخلاق پیدا کرتا ہے نفس مطمئنہ۔ جس انسان کے اندر پسندیدہ اخلاق پیدا ہو جائیں اسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور جس کے زیر اثر خدا کی اطاعت کا خیال رہتا ہے۔ جو بندہ نفس مطمئنہ کا مالک ہوتا ہے وہ بندہ خدا کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت خدا کی اطاعت کا خیال رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی معصیت نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، میں کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں، اللہ کی نافرمانی میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ انسان کو عالم قدسی اور عالم بالا کی جانب توجہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی پہلے نفس کے مد مقابل پہلا نفس یہ تھا کہ اللہ سے انسان کو دور کرتا ہے، دنیا کی طرف دھکیلتا ہے، برے افعال اور برے اثرات کی طرف انسان کو دھکیل دیتا ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ ایسی چیز ہے، ہر وقت جس بندے کے اندر یہ نفس مطمئنہ پایا جاتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اس خیال میں رہتا ہے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، معصیت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور فرماتے ہیں انسان کو عالم قدسی اور عالم بالا کی جانب توجہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور علاوہ ازیں اگر انسان میں کمالاتی اخلاق یا برے اخلاق مکمل طور پر رسوخ نہ کر چکے ہوں اور کبھی وہ اچھائی کی جانب اور کبھی برائی کی جانب میل ہو جاتا ہے، اور جب برائی کی جانب میل ہو جاتا ہے تو وہ خود کو ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی برا فعل انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو خود کو ملامت کرتا ہے، تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ، یہ 3 اقسام ہیں نفس کی۔ پہلا نفس نفس امارہ تھا جو انسان کو اچھائی کے بدلے برائی کی طرف لے جاتا ہے، دین کے بدلے دنیا کی طرف لے جاتا ہے، ہر وقت انسان کے دل میں شر، بد اخلاقی اور برے افعال کی جانب یہ دھکیلتا رہتا ہے اور خدا کی جانب سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نفس مطمئنہ تھا۔ نفس مطمئنہ اللہ کے قریب کرنے والا نفس ہوتا ہے، انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اچھے اچھے کام کرے، اور ہر وقت اسی خیال میں انسان مبتلا رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے کہیں میں خدا کی کوئی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ اور عالم قدسی اور عالم بالا کی جانب توجہ رکھنے پر یہ نفس مطمئنہ انسان کو مجبور کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس لوامہ تھا۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برا فعل انجام دے دیتا ہے تو اتنی اس کے اندر قدرت اور استطاعت ہوتی ہے، اتنی اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ خود کو ملامت کرے اور سچی توبہ کر لے، اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے انسان میں ایسی معرفت اور نورانیت موجود ہوتی ہے کہ وہ برے کام کے صادر ہونے پر اسے سرزنش کرتی ہے اور اسی کے ذریعے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ نفس لوامہ میں ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے، جس بندے کے اندر نفس لوامہ پایا جاتا ہے اس کے اندر ایسی نورانیت ہوتی ہے، ایسی معرفت موجود ہوتی ہے کہ اگر انسان سے برا کام بھی صادر ہو جاتا ہے، انسان برا کام بھی کر بیٹھتا ہے تو وہ انسان کی سرزنش کرتی ہے، خود انسان کو ملامت کرتا ہے انسان، اور اسی کے ذریعے اسے توبہ کی توفیق بھی حاصل ہوتی ہے۔
سامعین محترم، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ، یہ مختصر تعریف تھی ان نفوس کی، اور یہ نفس کی اقسام تھی۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ و جنت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔